اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور عیبوں کو ختم کرنے والا بھی اور معاف کروانے والا بھی مہینہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ انسان سارا سال کیا کوشش کرتا ہے کہ میرے عیب چھپ جائیں، ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ انسان چاہتا ہے کہ میرے عیب چھپ جائیں، وہ جو چھپی دوستیاں ہیں اور ایسے گناہ ہیں جو لوگوں کے سامنے میں نہیں ذکر کر سکتا، تو انسان ان پہ پردے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، گویا کہ عیب چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو 11 مہینے تو ہم عیب چھپاتے ہیں، اس مہینے ہم کیا کریں؟ ہم عیب معاف کروا لیں اور عیب چھوڑنے شروع کر دیں۔ یاد رکھیں، انسان جتنی محنت عیب کو چھپانے میں کرتا ہے، اس سے کم محنت میں وہ عیب اس کی زندگی سے دور ہو سکتا ہے۔ ساری زندگی پردے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو نہ پتہ لگے، اس کو نہ پتہ چلے، ساری زندگی بڑے طریقے جھوٹ بھی بولتے ہیں، بڑے کام کرتے ہیں۔ تو انسان جتنی محنت اپنے عیب کو چھپانے میں کرتا ہے، اس سے کم محنت میں وہ عیب معاف بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹ بھی سکتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ عقل مند آدمی کو پردے ہی ڈالتا رہے اپنے گناہوں پہ، یا معاف کروا لے اور چھوڑ ہی دے؟ کیا اچھا ہے؟ تو معاف کروا لینا، چھوڑ دینا، موقع آ گیا۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ ہے، تو ہم کیا کریں؟ اپنے عیب کو چھپانے کے بجائے چھوڑنے کی اور معاف کروانے کی کوشش کریں۔ یقیناً اس مہینے میں ہو جائے گا، اگر ہم نے کوشش سچے دل کے ساتھ کی، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ہاں، دل کے اندر کھوٹ ہو تو پھر معاملہ بدل جاتا ہے۔ اب دیکھیے، رمضان کا مہینہ یہ کیوں آیا کہ بنی آدم کے گناہوں کو معاف کیا جائے؟ اب ہوا کیا تھا، ذرا غور کریں۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، ساروں نے سجدہ کر لیا، ایک آکڑ خان کھڑا ہو گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ کون تھا وہ؟ ابلیس۔ اس سے پوچھا گیا ما منعک اللہ تسجد، کس چیز نے تجھے روک دیا سجدہ کرنے سے؟ حکم تو میرا تھا۔ کہنے لگا خلقتنی من نار انا خیر من، کہنے لگا انا خیر من۔ اس جملے پہ ذرا غور کریں، وہ یہ تربیت کی مجالس ہوتی ہے نا، تو سمجھنے کے لیے ذرا انداز کبھی کبھی چینج کر لیا جاتا ہے۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ قرآن میں نقل کیا گیا شیطان کا قول۔ اس نے کہا انا خیر من، کہ میں بہتر ہوں ان سے۔ کیا ہم میں سے ہر دل کی آواز یہ نہیں ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ کیا ہر خاوند یہ نہیں کہتا میں بیوی سے بہتر ہوں؟ کیا ہر بیوی یہ نہیں کہتی سمجھتی کہ میں خاوند سے بہتر ہوں؟ کیا ہر بھائی چھوٹا بھائی نہیں سمجھتا کہ میں بڑے سے بہتر ہوں؟ کیا ہر بڑا نہیں سمجھتا کہ میں چھوٹے سے بہتر ہوں؟ کیا دوست کے مقابلے میں یہ نہیں ہر ایک سمجھتا ہے کہ انا خیر من، انا خیر من؟ خیر کا بہتر تو وہ ہے جس کو اللہ بہتر کہے، میرے اپنے آپ کو بہتر کہنے سے کیا بہتر ہوتا ہے بھائی؟ تو اس نے کہا انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں، اور آگے لاجک دی۔ ہم بھی تو دلائل دیتے نا آگے سے، تو اس نے بھی دلائل دیے، لاجک دی۔ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ آپ نے ان کو آگ سے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے، مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ اوپر ہوتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بلند چیز پست کو جو ہے سجدہ کر لے؟ اس نے لاجک دی۔ جیسے ہی یہ بات آئی، اللہ رب العزت کو جلال آیا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، دفع ہو جا، دور ہو جا، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برستی رہیں گی۔ اس غضب کے عالم میں اللہ تعالیٰ جلال میں تھے، لیکن شیطان اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا تھا کہ عین جلال کے عالم میں بھی کہ مجھے راندہ درگاہ کر دیا گیا، میری دنیا آخرت برباد ہو گئی، سب برباد ہو گیا، اس کے باوجود جانتا تھا کہ پروردگار اتنے کریم ہیں، دینے والے ہیں، مانگنے والے کی سزا کو رد نہیں جانے دیتے۔ کہنے لگا اللہ مجھے مہلت دے دیجئے قیامت تک کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا انک من المنذرین، جا تجھے مہلت دے دی۔
اب یہاں مسلمانوں کے لیے نکتہ نہیں ہے. عین غضب اور جلال کے عالم میں جب اس کے اوپر لعنتیں برسا دی گئیں، اس وقت اس ملعون نے دعا مانگی، اس کی دعا قبول ہو گئی. اے امت محمدیہ کی غلام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیری دعا پروردگار کے ہاں قبول نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم دعائیں اللہ سے مانگیں، دیکھیں کون سی دعا قبول نہیں ہوتی. اور یاد رکھیں، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، حضرت جی بھی فرماتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ میں نے مانگا تھا مجھے نہیں ملا. مانگنا ہو تو اس بدبخت نے اس موقع پہ بھی مانگا، اللہ نے اس کو وہاں عطا کر دیا جس کو راندہ درگاہ کر چکے تھے. تو میرے اور آپ کے لیے تو یہاں سے سمجھنے والی بات ہے کہ ہماری کیوں نہیں سنیں گے، ہماری بھی بات کو قبول کریں گے، ہم مانگیں اللہ سے. بہرحال جب اس کو مہلت مل گئی قیامت تک کی تو آگے سے کہنے لگا میں ان کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، ادھر بھی لڑکیاں ہوں گی، ادھر بھی نامحرم ہوں گی، ادھر بھی پرکشش چیزیں ہوں گی، ادھر بھی کچھ ہوگا، ان کو چاروں طرف سے میں بہکاؤں گا. ان کی نگاہ نیچے نہیں رکے گی. آپ تو کہیں گے نگاہوں کو نیچے رکھو، آپ کے آنے والے حبیب کی سنت بھی ہوگی کہ نگاہوں کو بازار میں چلتے ہوئے نیچے رکھو، لیکن چاروں طرف اتنی اٹریکشن میں ان کو دے دوں گا ان کی نگاہ نیچے نہیں جائے گی. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ کثرت کے ساتھ سب لوگوں کو ناشکرا پائیں گے، نعمتیں تیری کھائیں گے، نافرمانی بھی تیری کریں گے. تیری دی ہوئی زبان سے بجائے کلام پڑھنے کے، درود پڑھنے کے، یہ نامحرموں سے باتیں کریں گے. تیری دی ہوئی آنکھوں سے بجائے قرآن کو، والدین کو محبت کی نگاہ سے، علماء کو دیکھنے کے بجائے نامحرموں کو دیکھیں گے. تیرا دیا ہوا رزق کھائیں گے اور اس سے حاصل ہونے والی قوت کو یہ تیری نافرمانیوں میں استعمال کریں. تو شیطان نے بھی جو ہے نا آگے سے قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ کی کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم میں ساروں کو بہکاؤں گا. اب گویا یہ حق اور باطل کا مقابلہ ہو گیا. تو شیطان کی پوری قوت کیا کر رہی ہے؟ اچھا اس کو کھانے پینے کی فکر بھی کوئی نہیں، سیلری اور جاب اور بزنس کاروبار کی معیشت کی بھی فکر کوئی نہیں، اور اولاد بھی بہت زیادہ، اور یہ بیماریوں کی بھی فکر کوئی نہیں، بس چل رہا ہے. تو پریشانی شروع ہو گئی آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے کہ بھئی کیا معاملہ بنے. تو شیطان پورا زور لگا دیتا ہے اولاد آدم کو بہکانے کے لیے، اور پھر شیطان ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے. یہ کیسا مقابلہ ہوا بھائی؟ عام طور سے جب مقابلہ ہوتا ہے تو پہلوان دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دونوں تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کیسا مقابلہ ہے کہ اس سے مقابلہ بھی ہے، وہ دشمن بھی ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے دیکھ ہی نہیں سکتے. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی بندوں کو فرمایا کہ میرے بندو جب یہ تمہیں بہکانے لگے، وسوسے ڈالنے لگے، یہ تمہیں دیکھتا ہے تم اسے نہیں دیکھ سکتے نا، تو کوئی بات نہیں، تم مجھے پکارنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا، میرے نام کے ساتھ تم پناہ حاصل کر لینا، میں تمہیں اس دشمن سے بچا کے دکھاؤں گا. اس کی مثال ایسے ہے، چھوٹا بچہ ہو نا تو ماں اس کو ڈنڈا نہیں دیتی کہ بچہ یہ ڈنڈا پکڑ لو، بازار میں کہیں جاؤ گے دشمن آئے گا تو سر پہ اس کے مار دینا. ایسا نہیں کرتی ماں، اس کے ساتھ ہوتی ہے. ماں کہتی ہے بیٹا اگر تیری طرف کوئی بری نظر سے دیکھے اور کچھ کرنے لگے بس مجھے اشارہ کر دینا، پھر میرا کام ہوگا، میں دیکھتی ہوں کیا کرنا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا یہ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے، تکلیف پہنچانے کی بات کرے، گناہ کی، بس مجھے پکار لینا، میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں، میری مدد تیرے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی کر دی. اگر وہ ہمیں دیکھتا اور ہم اسے دیکھتے اور مقابلہ کرنا پڑتا میدان میں تو پتہ نہیں کتنے زخمی ہو جاتے، کیا ہوتا، کر پاتے نہ کر پاتے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ میرے بندوں مجھے تم پکار لوگے، میں ایسا پروردگار ہوں پکارنے والے کی پکار پہ فوراً پہنچتا ہوں.